بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سینئر صحافی انکر پسند جناب حامد میر صاحب کے مطابق اس بحث کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو الیکشن 6 نومبر 2023 کو ہونا تھا وہ 8 فروری 2024 کو کیوں ہوگا۔ آئین پاکستان کے مطابق قومی اسمبلی ختم ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن کرانا تھا، لیکن افسوس ہے کہ آئین پر عمل نہ ہو سکا۔ صدر مملکت نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں ڈیڈ لاک ختم کرایا اور یوں ہی 8 فروری 2024 کو الیکشن کرانے پر اتفاق ہو گیا۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کے نام پر سلیکشن نہ ہو بلکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کرایا جائے۔ اگر 2024 میں ویسے ہی الیکشن ہوا جیسے 2018 میں کرایا گیا تھا تو پاکستان آگے نہیں پیچھے جائے گا۔ گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام لٹریچر فیسٹیول میں بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا۔ میں نے اس سوال کا جواب دینے سے کتراتا رہا، لیکن جب نوجوانوں نے اصرار کیا تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا، لیکن سپریم کورٹ چاہے تو اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ دھاندلی پاکستان کی ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخ کے بڑے کام کی چیز ہے۔ جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ان کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1970 کا الیکشن ہے۔ 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی کی 300 نشستوں کے لیے الیکشن ہوا۔ عوامی لیگ نے 167 اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جنرل ضیاء خان کو فوجی حکومت نے اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے کے بجائے اس کے خلاف فوجی آپریشن کر دیا اور یوں ہی بھارت کو پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل گیا۔ عوامی لیگ کے نوجوانوں نے مکتبہ انی کے نام سے ایک عسکری تنظیم بنائی اور بھارتی فوج کے ساتھ مل کر ریاست کے خلاف جنگ شروع کر دی، جس کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستان کا جغرافیہ بدل گیا، لیکن ہم نے تاریخ سے سبق نہ سیکھا اور نہ ہی سبق سیکھنے کی ٹھان رکھی ہے اب تک۔ 1977 میں الیکشن ایک دفعہ پھر دھاندلی کے خلاف شور مچا اور ذوالفقار بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک چلی۔ اس تحریک کا نتیجہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی صورت میں نکلا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کرنے کے 8 سال بعد 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے، جن کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم اور نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کو برطرف کر دیا کیونکہ وزیر اعظم نے صدر کی ایک مالی کی مدت ملازمت میں توسیع سے انکار کر دیا۔ جنیجو کی برطرف کرنے کے کچھ عرصے بعد جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے بعد 1988 کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں ISI کے سربراہ جنرل حمید گل نے پیپلز پارٹی کے مقابلے پر IGI بنائی، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی۔ پنجاب میں IGI کو اکثریت دلوائی گئی اور نواز شریف وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بمشکل 2 سال پورے نہ کیے تھے اور صدر غلام اسحاق صاحب جو ہیں 1990 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا گیا۔ 1990 کے انتخابات میں ایک دفعہ پھر ISI نے دھاندلی کی، جس کی تفصیل اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں بیان کی گئی۔ پھر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا اور 3 سال بعد انہیں برطرف کر دیا گیا۔ 1993 کے انتخابات میں نواز شریف زیر عتب تھے، لہٰذا نتائج پیپلز پارٹی کے حق میں آئے اور محترمہ بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بن گئی۔ 1996 میں انہیں دوسری مرتبہ برطرف کیا گیا اور 1997 کے انتخابات میں نواز شریف کو پھر وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2 سال بعد جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال دیا۔ نواز شریف جیل میں چلے گئے اور محترمہ بینظیر بھٹو پہلے ہی جلا وطن تھیں۔ 2000 میں نواز شریف اس وقت کی حکومت سے ایک ڈیل کے ذریعے سعودی عرب چلے گئے۔ 2002 میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر مسلم لیگ کاف بنائی گئی اور انتخابات کرائے گئے۔ انتخابات میں مسلم لیگ کاف کو جتوایا گیا اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے 2004 میں فارغ کر کے پہلے چودھری شجاعت حسین اور پھر شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2008 کے انتخابات میں پرویز مشرف نے مسلم لیگ کاف کو ہروا دیا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر مشرف کی چھٹی کرا دی۔ 2013 میں انتخابات ہوئے، نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان نے ان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور ISI کے سربراہ جنرل اظہر الاسلام کی ملی بھگت سے نواز شریف کے خلاف دھرنا دیا۔
دھرنا تو کامیاب نہ ہوا، لیکن عمران خان سپریم کورٹ کے ذریعے نواز شریف کو نااہل کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ 2018 کے انتخابات میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سیاست میں کھلا مداخلت کی۔ جب عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو کچھ عرصہ بعد جنرل باجوہ صاحب کی بہت تعریفیں کرتے رہے، لیکن پھر انہیں سازی قرار دے دیا گیا۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نہیں اپنے ہی لائے گئے جنیجو کے ساتھ نہ چل سکے، اسی طرح باجوہ بھی اپنے ہی لائے گئے عمران خان کے ساتھ نہ چل سکے۔ یہ کوئی اور راز نہیں رہا۔ عمران خان کے لیے 2024 کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 2018 میں نواز شریف کے ساتھ ہوا۔ 8 فروری 2024 کو ایک دھاندلی زد الیکشن سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اگلے الیکشن میں دھاندلی کا راستہ صرف سپریم کورٹ روک سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ جسٹس افتخار محمود چودھری، جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس خلجی عارف حسین نے 2012 میں اصغر خان کیس میں جو فیصلہ تحریر کیا، اس کے پیرا 99 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بیوروکریٹس حکومت کے غیر آئینی اقدامات ماننے کے پابند نہیں۔ اگر چل کر کہا گیا تو ISI MII کو سیاست میں مداخلت انتخابات میں جوڑ توڑ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اصغر خان کیس کا ذکر فیض دھرنا کیس کے فیصلے میں کیا۔ سپریم کورٹ اصغر خان کیس کے فیصلے کی روشنی میں ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت کو روک کر 8 فروری کے انتخابات کو کافی حد تک فری اینڈ فیئر بنا سکتے ہیں۔